اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اسلام میں حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ اور ایک لڑکی کا کہ عبداللہ بن زید ابن اسلم نے اپنے والد سے نقل کیا اور ان کے والد نے اپنے جو ہے دادا سے یہ نقل کیا، اور یہ ہم تک پہنچی ہے یہ واقعہ، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رات مدینے میں گشت کر رہا تھا، تو آدھی رات گزر گئی اور ہم کچھ تھک گئے، تو ہم نے آرام کرنے کے لیے ایک دیوار سے ٹیک لگائی، تو ہمیں آدھی رات کو ایک آواز آئی، ایک عورت تھی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی اٹھ جا اور دودھ میں کچھ پانی ملا دے۔ تو لڑکی نے کہا کہ اے میری ماں، کیا تم نے نہیں سنا ام المومنین جو ہمارے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کیا کہا آج؟ تو ماں نے کہا نہیں، کیا؟ تو بیٹی نے کہا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے بہت زوردار آواز میں کہ ہمیں جو ہے وہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ تو ماں نے کہا اٹھ جا، دودھ میں پانی ملا، ہم جہاں پر ہیں وہاں سے عمر جو ہے ہماری ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو لڑکی نے کہا اپنی ماں سے میں آپ کو جو ہے اوبے نہیں کر سکتی، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ میں نہیں جو ہے وہ ڈس اوبے کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر اے اسلام تم جاؤ اس لڑکی کے گھر اور دیکھو کہ کون ہے وہ لڑکی نا، اور کیا کہہ رہی ہے وہ، تو جو بھی وہ کہہ رہی ہے اور اس کی بات سنو اور بتاؤ مجھے کہ اس کا شوہر ہے یا نہیں۔ تو وہ جو ہے اس کے گھر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو لڑکی تھی وہ ان میرڈ تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور تھی اس کے گھر میں وہ اس کی ماں تھی اور اس کے پاس بھی کوئی شوہر نہیں تھا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنی ماں کے سے بات کر رہی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے اس کے بیٹے کو بلایا، اس کے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کو بیوی کی ضرورت ہے یا کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تم میں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اگر خواہش ہوتی شادی کی تو میں جو تھا میں فرسٹ میں انتخاب کرتا، شادی کرتا میں جوان لڑکی سے کرتا۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے، میری تو زوجہ ہیں۔ تو عبد الرحمن نے کہا کہ میری بھی شادی ہو چکی ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا میری بھی شادی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرا دی، اور پھر وہ جو عورت تھی وہ لڑکی وہ بنی عمر بن عبدالعزیز کی ماں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس اسٹوری سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کون سا احسان اس میں کیا ہمیں انفارمیشن ملتی ہے؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں وہ ہر وقت ہر بات میں جو ہے ہر طرز عمل میں یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، ہمارے تمام کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اس سے ہمیں اسٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کے حوالے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی ایک خوبصورت سی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ جی، حدیث جبرائیل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور جو ہے وہ انسانی روپ میں تھے اور بہت خوبصورت لباس میں ملبوس، صاف ستھرے کپڑوں میں اور نورانی شکل میں، جب وہ آئے اور صحابہ کرام کے درمیان آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے اور ان کے جو ہے گھٹنوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اپنے ہاتھ رکھ دیے، تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ متوجہ بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ کون شخص ہے جو اتنا زیادہ نورانی بھی ہے اور اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ کے اتنا زیادہ کلوز ہو کے بیٹھ گیا اور ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے اور ان سے سوال کر رہا ہے۔ تو بہت زیادہ حیرت زدہ تھے وہ لوگ، لیکن کوئی ہمت نہیں کر پایا کہ پوچھے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو احسان کی ڈیفینیشن ہمیں کیا ملی ہمارے دین سے؟ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک
ایک بہترین دین پہنچایا، ایک کامل دین پہنچایا جس میں ہمیں ہماری تربیت کی گئی، اور حضرت جبرائیل امین جو تھے ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے آسانیاں فرمائی، اور ہمیں ان سوال و جواب کے ذریعے ایک انفارمیشن، ایک نالج، ایک حکمت جو ہے ہم تک ٹرانسفر کی، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے احسان ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے فرما بردار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، اور ہم اس کی تابعداری کرتے جائیں، ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ نیکوکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی دے، آمین۔ تو اسی طرح اس لڑکی کی کہانی جو ہم ابھی سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، کہ وہ لڑکی نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہر بات کو کہا کہ میں مانوں گی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس نے جو ہے وہ نافرمانی نہیں کی، اور اس کی وجہ سے اس کی اتنی جو اس کے کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، اس کے ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی میں یہ طرز عمل اپنایا کہ اپنی ماں کو منع کر دیا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ تو تمام مسلمان مرد اور عورت کو جو ہے وہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں، اتنے زیادہ ان کے اندر صبر ہو اور کنسسٹنسی ہو کہ وہ ہر معاملے میں درگزر سے کام لیں، جھکاؤ ہو ان کے اندر، اور وہ جب بھی کوئی کام کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا بہترین مددگار اور ان کی پروٹیکشن کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ تو قرآن میں بھی ایک آیت ہے بہت خوبصورت، قرآن میں آیت میں بتایا ہے کہ جو مسلمان مرد اور عورت ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جو سچے پکے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور تقوی سے کام لیتے ہیں، جسے ہمیں سورہ عصر میں ملتا ہے نا کہ ہم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں۔ تو اس سے ہمیں قرآن میں بھی یہی ہمیں جو ہے تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے آئیڈیل مسلم بننے کے لیے؟ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائے، مشکلات سے بچائے، آسانیاں دے زندگی میں، تو جو کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملات رونما ہوتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو آپ کو ناگزیر گزرتی ہے، آپ سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ٹیسٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا آپ کے لیے ایک امتحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، تو آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہوتا ہے، آپ کو جنت دے رہا ہوتا ہے، آپ کو ان تکلیفوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ ایک پاک صاف نیک انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ول ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہم پہ گرا گزرتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان میں چھپی ہوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے۔ اور جیسے کہ حدیث قدسی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو کر دیا تو نے اگر اپنی چاہت کو میرے سپرد، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تو نے نفی کی میری چاہت کی تو میں تجھے بھٹکا دوں گا، لیکن اگر تو نے جو ہے مان لی میری چاہت کو تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تجھے پسند ہے اور جو مجھے پسند ہے، دونوں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکمت پہ سمجھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا، تحمل کے ساتھ اور زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ تو اپنے آپ کو ہمیں کس چیز میں بڑھانا ہے؟ تقوی میں بڑھانا ہے۔ کس چیز میں ہمیں اضافہ کرنا ہے؟ اپنے صبر میں اضافہ کرنا ہے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچوں پر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔